اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من ربک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اولیاء اعظام کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پچھلے جمعہ پر میں نے سورہ کاف کی آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ بتایا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کی حیثیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر خیر کے بعد اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، رسول کائنات کو، اپنے محبوب کو، کہ محبوب میں نے آپ تک اپنے بندوں کا ذکر پہنچا دیا، اپنے بندوں کا تذکرہ کر دیا، اب آپ اپنی امت کو ان بندگان خدا کا ذکر سنائیں۔ اور پھر یہ ذکر سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو امت محمدی کو درس دیا ہے قرآن کی روشنی میں، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ جب ان لوگوں کا تذکرہ تم نے سن لیا ہے اور میرا یہ فرمان بھی تم پہ واضح ہو گیا کہ یہ زمین والوں کے لیے میرے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ پناہ گاہ ہوتے ہیں، تو اب تیرا کام یہ ہے کہ ان محبوبان بارگاہ الہی کے ساتھ جڑ جاؤ اور انہی کے پاس بیٹھے رہو، انہی کے ہو کر رہ جاؤ اور ان کی زیارت کرتے رہو، انہیں دیکھتے رہو، کیونکہ یہ ہر وقت اپنے رب کے دیدار کے تمنائی رہتے ہیں اور اس کے جلووں میں مگن اور مست رہتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ گرد مستاں گرد جام میں گر نہ رسد بوئے رسد، گرد مستاں گرد جام میں گر نہ رسد بوئے رسد، اور بوئے او گر نہ رسد رویت شام بس نست۔ یہ فارسی کا شعر ترجمہ ہے شاید کا کہ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ بس اب انہی لوگوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھ جا، انہی کی سنگت میں آ کر بیٹھ جا، انہی کے ساتھ رشتہ محبت و عقیدت جوڑ لے۔ کیوں؟ یریدون وجہہ، کیونکہ یہ ہر وقت اس کے دیدار کے تمنائی رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تو بھی ہر وقت ان کے دیدار میں مست رہا کر اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کرنا، بس ان کے چہرے پہ ٹکائے رکھنا ہے۔ بڑی خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں بیٹھ کر تو نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ کرنا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں وہ عمل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اگرچہ اس بیٹھنے سے مراد یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ تبرکن جا کر بیٹھ جائیں اور بس باقی عبادات اور معاملات سب کو چھوڑ دیں، مگر اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، فرمایا تیرا کام ہے وہاں جا کر بیٹھ جانا۔ تو جسے فارسی نے جس کا ترجمہ فارسی کے شاعر نے کہا کہ گرد مستاں گرد، کہ تمہارا کام ہے کہ ان مست دیدار الہی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے گرد طواف کیا کرو، انہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ جام میں گر نہ رسد بوئے رسد، اگر شراب عشق الہی کا ساغر اور جام اور پیالہ نہ بھی ملا تو اس شراب کی خوشبو ضرور ملے گی۔ اور پھر فرمایا وَقُولُوا گر نہ رسد، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشبو بھی تم تک نہ پہنچے، رویت شام بس ہست، کچھ بھی نہ ملے، بس ان کا دیدار ہی کافی ہے، ان کا دیدار ہی کافی ہے۔ دیدار سے آگے
منازل ہے بہت ساری، اور جب اللہ کے ان بندوں کے پاس بندہ جاتا ہے تو ان کے شب و روز اس کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، زاد راہ بن جاتے ہیں، اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں پھر حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان کی سنگت میں جوڑ دو، ان کے ساتھ جوڑ دو، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور انہی کو دیکھتے رہو۔ اب وضاحت تو اس میں بہت ساری ہے کہ انہیں دیکھیں گے، کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر نماز پڑھنی۔ کبھی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ پھر روزہ رکھیں۔ کبھی معاملات یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے کام آ رہے ہیں تو ہم نے انہیں دیکھنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی اسی طرح ان کی ضرورت مند، محتاج، یتیم، مسکین جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے کام آئیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی سنگت کا خود اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے قرب کے کچھ مدارج ہیں، کچھ مراحل ہیں، کچھ مراتب ہیں اللہ کے قرب کے۔ بندہ جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مختلف مدارج سے گزرتا ہے، اور وہ مراحل میں نے کسی حد تک پچھلے خطاب میں بیان کر دیے تھے کہ ایک مرحلہ قرب ہے کہ بندہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے مگر ابھی اس کی میں، اس کا اپنا وجود، اسے ابھی اپنا خیال رہتا ہے۔ سفر اللہ کی محبت کی طرف چل پڑا مگر ابھی اسے اپنا بھی خیال ہے، پھر اس سے آگے جائے گا، پھر اس سے آگے جائے گا۔ تو جو ابتدائی مرحلہ قرب ہے، پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے معیت کا، یعنی بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فنا فی اللہ، فنائیت کا مرحلہ ہے۔ بندہ اس مرحلے میں اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے بقائیت کا، یعنی اس وقت بندہ اپنی میں اور اپنا نفس، اپنا وجود، اپنی خواہشات سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا رب کا چلنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا رب کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا رب کا سننا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اب صفا اور مروہ ہے، پہاڑ ہیں دو، مگر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ اب اللہ نے وہاں کیا کیا؟ ساری کائنات اس کی نشانی ہے، ہر وجود اس کی نشانی ہے، زمین و آسمان اس کی نشانیاں ہیں، ہمارے اندر بھی اس کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی نشانیاں ہیں۔ وفی الآفاق وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے میں نے کائنات میں بھی ہر طرف اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی میری نشانیاں ہیں، تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو ساری کائنات یوں تو، اور خود ہمارا وجود بھی اللہ کی نشانی ہے، مگر اس ساری کائنات میں منتخب فرما کر اللہ فرماتا ہے یہ صفا اور مروہ، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانی ہے۔ اب اس سے پوچھیں یہ کیوں تیری نشانی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتا اور احادیث سے ملتا کہ ان دو پہاڑوں پر اس کی ایک محبوب بندی حضرت ابراہیم کی زوجہ اور اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، قدم حضرت ہاجرہ کے لگے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے نشان ہیں۔ اب قدم کس کے ہیں؟ ہاجرہ کے۔ نشان کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو ہم جب چلتے ہیں کسی راستے میں تو ہمارا قدم لگے تو وہ ہمارا نشان ہوتا ہے یا کسی کا نشان ہوتا ہے؟ میں چلوں تو میرے قدم کا نشان لگے گا، آپ پیر صاحب چلیں گے پیر صاحب کے قدم کا نشان لگے گا، جو راستے سے گزرے گا جس کا پاؤں یا جوتا لگے گا نشان اس کا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے گزرتی ہاجرہ ہے، نشان میرے ہوتے ہیں، گزرتی ہاجرہ ہے، قدم ہاجرہ رکھے
لگتی ہے نشان میرا ہوگا، نشان میرا۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب اگر تقویٰ کی معراج کو پانا چاہتے ہو تو ان میرے نشانوں کی تعظیم کیا کرو۔ یعنی بندہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو اس کا تو مقام ہی وراء الورا ہے۔ اللہ تو فرمانا ہے جہاں اس کے قدم لگ جائیں اس کی تعظیم کیا کرو، قدموں کی تعظیم، قدموں کے نشانات کی تعظیم کیا کرو۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کو اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ کس قدر پیار ہے کہ وہ کہتا ہے بندہ تو بندہ رہا، میرے محبوب بندوں کے بندے کے قدم کے نشان لگ جائیں تو وہ نشان بھی میرے نشان ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرو، یہی تقویٰ ہے۔ اب مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے ساتھ جو حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں وہاں ایک جگہ بنی ہوئی گنبد ہے سنہری، اس میں قدم لگے ہوئے ہیں جہاں 2 رکعت نفل پڑھنا حج کے لیے اور عمرہ کے لیے طواف کے لیے لازم ہوتا ہے، طواف مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم، ان قدموں پہ جا کر جب تک بندہ سجدہ نہ کرے حج عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس قدر عبادات میں اپنے محبوب بندوں کے نشانات کو رکھ دیا ہے، عبادات میں رکھ دیا ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے مگر مصطفیٰ کریم نے چوما، اب ہمارے لیے وہ لازم ہو گیا، اور جو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا وہ دور سے سلام ضرور کرے۔ تو بظاہر وہ نشانی ایک پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، اس کا جنت کا ہونا اتنا معتبر اور اتنا عظمت والا نہیں ہے جتنی عظمت ہے اسے مصطفیٰ کے بوسے نے عطا کر دی۔ رسول کائنات کے لب لگ کے وہ پتھر جنت کا ہوتا رہے مگر مصطفیٰ کے لبوں نے اسے وہ مقام دے دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے شخص پر لازم ہو گیا کہ اس پتھر کو چومنا ہے۔ اور اسے خاصیت کیا دے دی؟ جو چومے گا یا دور سے سلام کرے گا وہ اس کے گناہوں کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اپنے دامن میں لے لیتا ہے، اور قیامت کے روز سفارش کرے گا کہ مولا اس نے مجھے چوما تھا یا دور سے سلام کیا تھا، اسے چھوڑ دے۔ تو گناہ وہ رکھ لیتا ہے، چوس لیتا ہے، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ یعنی قیامت کے روز گشتی گناہوں کی جب کھلے گی تو وہ جو چوم کر آیا ہے یا سلام کر کے آیا ہے اس کی گٹھڑی اس پتھر کے پاس ہوگی، وہ اپنے پاس اس نے چھپا کر رکھ دیے اور سفارش کر رہا ہے کہ مولا اسے چھوڑ دے، اس نے مجھے چوما۔ اب پتھر کو یہ مقام عطا کر، تو اللہ کے بندوں کی یہ نشانیاں اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، اور تم اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو، تقویٰ کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کی قدموں تک پہنچ جاؤ، ان کے نشانات کو، ان کے نشانات قدم کو، ان کی تعظیم کرو، تمہیں تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی اور تقویٰ کی معراج نصیب ہو جائے گی۔ اب میں نے پھر عرض کیا کہ یہ 3 مراحل قرب، معیت، فنائیت اور بقائیت۔ اب یہ مراحل قرب کسی صوفی کے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی صاحب علم کے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی مفتی کے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور کسی بھی امام المحققین کے کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جو بڑے سے بڑا علم میں نام لے لینا یہ اس کے کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے ہم جو کہیں قرآن سے۔ اب سورہ کاف ہے، یہ جو قربت کے مراحل بندہ میں ہوتا ہے، میں سے ہم بنتا ہے، اور ہم سے وہ اور تو ہو جاتا ہے۔ یہ مراحل قرآن نے ہمیں بتایا۔ سورہ کاف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ادھر نہیں جانا، میں نے صرف 3 الفاظ وہاں سے لینے ہیں، آپ ترجمے کے ساتھ اپنے گھر میں کوئی ترجمہ پڑھا ہو تو اسے دیکھ لینا ہے۔ لیکن جس بات کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں اس پر غور کریں گے تو وہ سمجھ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چل پڑے سفر میں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ لَن
تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا، تو اللہ کا نبی ہے لیکن کچھ راز اور بھی ہوتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ مَا لَمْ تُحِطْ، یہ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا، تو صبر نہیں کرے گا، جو کچھ میں نے کرنا ہے تجھے اس پر صبر نہیں آئے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تجھے صبر بھی کیسا ہے کیونکہ اگلی بات تجھے سمجھ نہیں آنی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ خضر علیہ السلام آگے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، وہ نبی ہیں اور وہ اسی امت کے ولی ہیں، مگر اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ولیوں کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ خود نبی بھی ان کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ کیونکہ رسول کائنات کی وصال کا جب وقت آیا، اب رسول کی امت میں ابو بکر سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے، امت میں کہہ رہا ہے، حضرت عمر سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے، تو رسول حضرت علی اور حضرت عمر کو رسول کائنات نے ایک کرتا دیا اور فرمایا کہ کرم میں چلے جانا، وہاں میرا ایک دوست اویس رہتا ہے، اسے یہ میرا کرتا تحفے میں دے دینا اور اسے کہنا میرے امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب نبی جو مغفرت اور بخشش کے خزانے لے کر آیا ہے، رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اس کی دعا سے بڑی بھی کسی کی دعا ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ولی کے مقام کو پہچاننے کی ہمیں دعوت دی ہے کہ دیکھیں کہ میرے محبوب بندوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کی سنت بنا دیا ولی کے پاس جانا اور ولی کے پاس بھیجنا، ولی کے پاس بھیجنا اور ولی کے پاس جانا اللہ نے کس کی سنت بنا دیا؟ نبی کی سنت بنا دیا۔ تو وہاں جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کے حکم کی نافرمانی، یا تو علل لوگ عوام نافرمانی کرتی پھرتی ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں آپ کے حکم کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ ہیں، چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو کشتی پر سوار ہوئے اور دریا کراس کرنا تھا۔ جب کشتی کنارے کی طرف آنے لگی تو آپ نے کشتی کو سوراخ کر دیا، کشتی توڑ دی۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقا، جب کشتی میں بیٹھے کنارے پر پہنچنے لگی آپ نے اسے سوراخ کر دیا، توڑ ڈالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لقد جئت شیئا امرا، یہ کیا ہوا؟ کشتی تھی، اتنی اچھی کشتی تھی اور آپ نے اس کشتی کو بجائے کچھ دینے کے، اجر کوئی معاوضہ دینے کے، آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، تو انہوں نے معذرت کی، پھر آگے چل پڑے۔ آگے چلے تو وہ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک خوبصورت بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران کہ یہ اچھا خاصا پتہ نہیں کس کا بچہ تھا، اتنا خوبصورت پوری ان بچوں میں، اور آپ نے اسے قتل کر دیا، یہ کیا کیا؟ پھر معذرت کی، پھر چل پڑے۔ آگے پہنچے تو ایک بستی میں پہنچے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو، تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے کہا کہ یہ دیوار گر رہی ہے، اسے بنا لیتے ہیں۔ تو مٹی کا بنایا، دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بناتے پھر۔ یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، دونوں جدا ہو گئے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 کام، اب وہ جو 3 کام ہیں وہ 3 منازل قرب الہی،
وہ جو 3 کام ہے قرآن میں، وہ قرب الہی کے 3 مراتب اور 3 منازل، وہ کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے قال ھذا فراق بینی و بینک، یہاں سے میرا اور آپ کا راستہ الگ، سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں وہ تینوں باتوں کی تعویل بتاتا ہوں اور سبب بتاتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ جدائی ہونے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اما السفینہ، یہ جو کشتی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ 2 مسکینوں کی تھی اور یہ سمندر میں کشتی کے ذریعے کام کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں، اور کشتی سے دریا کے دوسرے کنارے پر ظالم بادشاہ ہے، جب وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے اور قیمت بھی نہیں دیتا۔ میں نے اس لیے کشتی میں چھید کر دیا ہے، اس نے سوراخ کر دیا ہے تاکہ جب وہ کنارے پر جائے تو وہ اسے چھین نہ سکے۔ یہ پہلی تعبیر تھی۔ اب دیکھیں جو لفظ استعمال ہوا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا، کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ اردت، یہ لفظ سمجھنا ہے اور پھر اگلے الفاظ سمجھنا۔ اردت، میں نے ارادہ کیا، یہ ہے معیت، معیت قرب الہی کا مرتبہ اور مرحلہ۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ چھین جانے سے محفوظ رہے۔ اچھا آگے چلے تو دوسرا تعبیر اور تعبیر اور سبب یہ بتایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جو بچہ میں نے قتل کیا ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے والدین مومن تھے، اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، ہمیں یہ طغیانہ و کفرا، ہمیں یہ ڈر لگا، ہمیں سمجھ آئی، ہمیں یہ ڈر تھا، ہمیں پہلے کیا تھا، میرا یہ ارادہ تھا، اور اب کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ڈر تھا۔ اگلا جملہ لفظ آ رہا ہے وہ پھر آپ کو دیکھیں، پھر کیا کیا کہ وہ کافر اور گمراہ بنا دے گا، سرکش بنا دے گا، خود بھی اور اپنے مومن والدین کو بھی۔ اب لفظ استعمال ہو رہا ہے فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، تو ہم نے ارادہ کیا اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے اسے اس سے بہتر رحم کرنے والا اور قرب خدا کا، ایک قرب الہی کا حقدار ایک بندہ اور اپنے والدین سے محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ایک بیٹا انہیں عطا کر دے۔ ہم نے ارادہ کیا۔ اب یہاں تو اگلا لفظ ہے ربہما، ان دونوں کے رب سے لے کر دیں، ارادہ کس نے کیا؟ ہم نے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے تھا تو وہ آگے ربہما نہیں کہنا چاہیے، ہم جو ہیں یعنی اس میں ابھی کچھ نئے باقی ہے، اس لیے کہا ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے رب سے ان کے لیے کوئی اچھا ایوارڈ دے کر سارے بیٹا لے دیے ہم نے۔ اب ہم بھی ہیں، رب بھی موجود ہے، وجود دو ہے، فنا ہو چکے ہیں، مگر ابھی بندہ بنتا ہے، مولا ہے۔ اس سے آگے گئے وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہ گئی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی وہ وراثت ہے، ان کے لیے تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کے والدین نے ان کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا۔ اب ہے ولی رہتا زمین پر ہے اور خبریں زمین سے نیچے کی دے رہا ہے، زمین سے نیچے کی دے رہا ہے ولی۔
تو اس لیے فرمایا فراست مومن سے بچیں، یہ جہاں بھی ہو رب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھنا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے نور سے دیکھنا ہوتا ہے تو نور سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، پوشیدہ نہیں ہوتی۔ کہا اس کے نیچے ہے خزانہ۔ اب اس سے پہلے 5 نسلیں ان کے والدین جو نیک اور صالح تھے وہ گزر چکے تھے، تو وہ آنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے ولی، اور جو گزر گئی ہے ان پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی ہوا کرتا تھا، اور وہ باپ مفسرین نے لکھا پچھلی 5ویں پشت میں وہ کوئی نیک اور صالح اللہ کا ولی گزرا تھا، اللہ کا ولی گزرا تھا۔ اب دیکھیں لفظ دیکھ رہے ہیں، اب فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، بھئی یہ باتیں تینوں کس نے کی؟ حضرت خضر نے کی۔ پہلی جب بات کی تو کہا اردت تو میرا ارادہ تھا، دوسری جب بات کرنے لگے فرمایا اردنا ہمارا ارادہ تھا، تیسری اب بات کر رہے ہیں اب نہ میں ہے نہ ہم۔ قرآن کہتا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب کا ارادہ تھا کہ اس دیوار کو بنا دیا جائے، تیرے رب کا ارادہ تھا۔ بندہ وہی ہے حضرت خضر، مگر منازل قرب الہی طے کرتے کرتے کبھی کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں ایسا کر دوں، کبھی کہتا ہے ہم نے چاہا کہ ہم ایسا کر دیں، اور میں اور ہم کے فاصلے ختم ہو گئے۔ قربت اس مقام پر پہنچی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے، جہاں صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر حضرت خضر کہتے ہیں ہوتے خضر ہے، کہتے کیا ہے تیرا رب چاہتا تھا کہ ایسا کرتے، تیرا رب چاہتا تھا۔ اب غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو قربت الہی کے مراحل ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ قرآن کے دیے ہوئے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، اس کی قربتوں کی طرف جب بڑھتا ہے بندہ، تو اللہ رب العزت اس کی اپنی قربت کے حصول کے لیے اسے مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، میں تن بن جاؤں اور تو جان ہو۔ یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ میں نے ابھی جو الفاظ پڑھے یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تھا پھر ہم ہوا پھر تو ہو گیا۔ من تن شدم، تن بندے کا ہے، جان رب کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ فنا ہو گیا اب اس میں، اب وہ تو باقی ہے، وہ تو فنا ہونے والا ہے۔ من تن شدم تو جان شدی، میں تن بن جاؤں اور تو جان بن جائے، تا کس نہ گوید باد عظیم، اور ایسا ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں اور تو اور ہے، میں اور ہوں اور تو، یہ کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ اسی لیے بلے نے کہا تھا، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں وچ گور بیا کوئی ہور۔ یہ جو قبر میں ہے نا جا رہا ہے وہ بلا نہیں جا رہا، بلا تو فنا ہو چکا ہے، اور اب یہ فنا ہو چکا جس کی ذات میں فنا ہو چکا ہے وہ تو فانی ہے ہی نہیں۔ کل من الیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے مگر رب کا چہرہ باقی ہے۔ وہ جو رب کا چہرہ ہے وہ کون سا چہرہ ہوتا ہے؟ وہ چہرہ یہی ہوتا ہے، چہرہ یہی ہوتا ہے، مگر بندہ رب کا ہو گیا تو چہرہ بھی رب کا ہو، جسے حدیث میں قرآن کہتا ہے اِذَارُهُ ذُكِرَ النَّاسُ، دیکھو کہ انہیں نظر وہ آئے گا، نظر وہ آئے گا۔ تو یہ قرب کا وہ مقام جو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیک اور سارے لوگوں کو اور اپنے قرب کی چاہت میں چلنے والوں کو عطا فرما دیا کہ پھر تاکس نہ گوید باد عظیم، من دیگرم تو
دیگری کہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا رب اشعث اغبر ذی تمرین مصفح نواب الناس لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کئی ایسے لوگ ہیں دیکھنے میں میلے کچیلے نظر آتے ہیں، بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں، چہرہ اندھلا گرد آلود ہوتا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس تعلق کے کمال یہ ہے لو اقسم علی اللہ، اگر کوئی بات کر دے تو اللہ پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات کر دے نا، بات جو لوگ فرمایا مصفح نواب الناس، لوگوں کے دروازے پر جائے تو لوگ دھتکار دیتے ہیں، مگر رب سے تعلق ایسا ہے کہ اس کے بھروسے پر کچھ بھی کہہ دے رب پوری کر کے چھوڑتا ہے، رب پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا کہ عبد القادر تیری گلی سے بھی کوئی گزر گیا اس کے ارادے میں نہ تھا یہاں سے گزرنا، تیری محفل میں بیٹھا نہیں، مگر مجھے اپنی عزت کی قسم تیری گلی سے بھی جو گزر جائے گا میں اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا، جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا۔ تو یہ وہ مقام قرب ہے، اور میں نے پچھلے جمعہ پر غالباً عرض کر دیا تھا، وہ پورا ایک واقعہ ہے، وہ مرغی والا، وہ میں نے عرض کر دیا تھا، میں اس تفسیر کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی حضرت سیدنا غوث العالم جیلانی کبھی کہتے تھے کن باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، کبھی کہتے تھے کن باذنا، ہمارا حکم ہے کہ زندہ ہو جاؤ، اور پھر وہ مقام کن حاصل ہوا کہ کہا قمی باذن اللہ، اس اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ جو یحیی العظام وہی رمیم، جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک پیغام ہے نا، وہ پیغام یہ ہے کہ ایک دو دن کا مردہ تو مردہ ہوا۔ حضرت غوث اعظم یہ بھی کہہ دیتے ہیں، فرما رہے ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تو آج کی ہڈی ہے نا، تو آج کی ہڈی ہے، تجھے تو آج میں نے چبا کر چھوڑا ہے، تو آج کی ہڈی، تجھے تو ابھی میں نے کھایا ہے، نچوڑا ہے، چوسا ہے اور پھینکا ہے۔ میرے پاس رب نے وہ قدرت عطا کر دی ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ بھی ہو جائیں، اور میں جب اس کا نام لے کر کہوں تو وہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ مرتبہ قرب عطا کیا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی پیشہ، وہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خیر کا پوشوں تو غلط کرے نہ جائے، نہ پوچھ ان خیر کا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اعتراض نہ کیا کر، کیڑے نہ نکالا کر، کچھ دیکھنا ہے تو یہاں بیٹھ جا، تجھے سمجھ آ جائے گی، خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خیر کا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آستین میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب باہر نکلتا تھا تو روشن چراغ ہوتا تھا، سنا ہوا ہوگا آپ نے، روشن چراغ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ یدے بیضا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں یہ جو معجزہ ہے، اور حضور نے فرمایا اور یا امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو فرمایا پھر ان پر اعتراض نہ کر، اور یہ ایمان رکھ، عقیدہ رکھ کہ نبی کریم کی امت کا ولی بنی اسرائیل کے نبی جیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا ہو تو پھر ان کے پاس آ کر بیٹھ، یدی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ کا کمال یہ ہے کہ ہاتھ اپنے ہی بغل میں ڈالیں، نکالیں تو روشن چراغ بن جاتا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں،
وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں، سبحان اللہ، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں۔ کسے ڈھونڈتا ہے؟ انسان کی تلاش کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تلاش وہی ہے جس کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ رب کائنات ہے، وہ رب کائنات ہے۔ بلے شاہ جو کہتا ہے نا میری دکھل دے میں چور، وہ جو چور ہے وہ ہے خانہ دل کے مکینوں میں، اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے جسے اللہ کہتا ہے ان اللہ یحول بین القلب مرء و قلبہ، میں یہاں رہتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں۔ یہ کوئی بلے شاہ کی بات نہیں، یہ اقبال کی بات نہیں ہے، خود رب کائنات فرماتا ہے ارے بندے میں یہاں رہتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہاں ڈھونڈا تو حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، کہ ہم کیا ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ اقبال کہتے ہیں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارا خانہ دل کے مکینوں۔ تو ہم تو کہیں دور نہیں تھے، ہم تو یہی رہا کرتے تھے، ہم تو یہی رہا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ چیزیں بادشاہوں کے پاس نہیں ملتی، فقیروں کے در کا۔ اور قرآن نے کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کچھ پانا ہے تو ان کا ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کے ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ نہ پوچھ کیوں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے ہو، وہ رونق انجمن لی ہے انہی خلوت نشینوں، یعنی جس رب کو تو تلاش کرنے کے لیے مارا پھرتا ہے وہ ان کی انجمن کی رونق ہوتا ہے، یہیں آیا کر، یہیں تجھے مل جائے گا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات، یہ دو اشعار، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، اللہ سے ہم کھلا نمایاں ہوگے یہ رب ارنی، اور اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ وہ جو آیات ہے اس کا ترجمہ کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت متصل چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، جو تجھے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو نظر آتا ہے، مجھے بھی نظر آج اپنا جمال دکھا۔ اور پھر یہ بات کرتے کرتے نا آخر پر کہتے ہیں خاموش ہے دل، یہ کیونکہ زبان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ دل اور باطن اور روح کی بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، ادب رکھو اور بولو نہیں، جب سیتی سی نہیں کیتی، بس یہ ہے بلش ہے۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ بس یہاں زبان کو سی لینا ہے، بولنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ کچھ راز کی باتیں ہوتی جنہیں دنیا میں پھیلایا نہیں جاتا اور دنیا والوں کو بتایا نہیں جاتا۔ دوستان دی وقار حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ قرب اور یہ میت عطا فرمائی، جو قرب خاص اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، اس کا فیضان خاص اللہ رب العزت نے سیدنا غوث الاعظم کو عطا فرمایا۔ جو قرب خاص، میری خاص بات ہے، جو قرب خاص اللہ نے تمام انبیاء، کیونکہ مخلوقات میں افضل ہے انسان اور انسانوں میں افضل سب سے انبیاء ہے، اور تمام تر مخلوقات میں جو افضل جو افضلین ہے وہ رسول کائنات کی ذات ہے۔ تو وہ قرب خاص جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اسی قرب خاص کا فیض اللہ نے سیدنا غوث اعظم جیلانی کو عطا فرمایا۔ اموی خلیفہ مستنجد باللہ، یہ حضرت سیدنا غوث اعظم کے پاس آیا کرتا تھا، وہ آیا اور کہنے لگا
کچھ آج اپنی کرامت دکھائیں. آپ نے چیس دیا, کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ چیس بھی دیونا ایڈا سوکھا پیزا ایڈا سوکھا نہیں میں وہ چیس دینا جس میں صلاحیت اور پاور وہ ہوتی ہے. تجھے کہا کیا کرامت دکھاؤں؟ اب وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا. اس نے کہا وہ موسم نہیں تھا سیب کا, وہ کہنے لگا میں سیب کھانا چاہتا ہوں, میں سیب کھانا چاہتا ہوں. آپ نے ایسے فضا میں ہاتھ کیا, 2 سیب آپ نے وہاں سے ہاتھ واپس کیا تو ایک اب خود رکھ دیا اور ایک اسے دے دیا. بیکل نہیں کھاؤں ہے تمہارا لگے. 2 سیب آ گئے, ایسے فضا میں ہاتھ کیا 2 سیب آ گئے. ایک سیب خود کے لیے رکھ لیا, ایک اسے دے دیا. جو سیب خود کے لیے رکھا تھا اسے کھولا تو اندر کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اور اس نے اپنا سیب کھولا تو اندر کیڑے پھرتے تھے. کیا پھرتے تھے؟ کیڑے. وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ دونوں آپ نے سیب لیے فضا سے, جو آپ کا سیب ہے اس میں کستوری کی خوشبو ہے. یہ خاص بات ہے, ویسے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور جو میرے پاس آیا اس میں سے کیڑے نکل رہے ہیں. یہ کیا سبب ہے؟ تو آپ نے جو بات کی وہ اگر ہم اسے سمجھ جائیں اور اپنا لیں تو یہ سارے جو کیڑے ہیں ہمارے دماغ میں, ہمارے نفس میں, دنیا میں جو کچھ ہماری خواہشات ہیں, یہ سارے کیڑے ہیں, یہ سب نکل جائیں. تو وہ فرمانے لگے, حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے کہ یہ تیرے ظلم کی علامت ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں اگر جنت کا پھل بھی آ جائے تو وہ بھی خوشبوئیں دینے کی بجائے کیڑے آ جاتے ہیں. آج ہم کتنا ظلم کرتے ہیں, ہم اسے ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو ہم کرتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں بہن بھائیوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہو جاتی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی, پیسے میں برکت نہیں رہی, اولاد نافرمان ہو گئی, گھر میں بے چینی ہے, پریشانیاں ہیں, الجھنے ہیں, بے قراریاں ہیں, سکون ہی نہیں ہے. پیسہ بہت ہے, سکون نہیں. اولاد ہے جی, سکون نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی پہلے اس سے پھل ہوتے تھے, اب تو ان میں رس ہی نہیں رہا, اس میں مٹھاس ہی نہیں. پہلے سبزیاں ہوتی تھی ایسی جی, اب تو سبزی کو ایسے ہی بن جاتا ہے, گھاس پھوس بن جاتا ہے, سبزیوں کا ذائقہ اور لذت ہی ختم ہو گئی. یہ کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ ہم ظالم ہو گئے, اور ہمارے ہاتھ میں جب وہ چیز آتی ہے تو وہ بے حیثیت, بے لذت, بے کیف ہو جاتی ہے. اس لیے دوستان اللہ, یہ اولیاء کا تذکرہ کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان کی باتیں اور ان کی کرامات کی طرف توجہ نہ رہیں, بلکہ جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں ہم ان تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں. آج یہ سب کچھ یہ بے ذائقہ اور بے لذت چیزیں ہیں اور سکون نہیں زندگی میں رہا, پیسے میں برکتیں نہیں رہی, تو سبب یہ ہے کہ ہم ظالم ہو گئے. اور ظالم کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ اپنی حیثیت اور وقت کھو دیتی ہے, چاہے وہ جنتی سے کیوں نہ آئی. تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے, سیدنا غوث اعظم جیلانی کے ساتھ بالخصوص محبت اور عقیدت نصیب فرمائے, اور آپ کی تعلیمات کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.